بعض دفعہ کامیابی ہم سے صرف چند قدم دور ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کو اپنے سے بہت دور کر لیتے ہیں، اور یہ غلطیاں نہ چاہتے بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ جاتے ہیں ٹائم پہ، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم ٹائم پہ نہیں سمجھتے نا، تو پھر ٹائم ہمیں برباد کر دیتا ہے اور ہمیں کامیابی کے راستے میں آ جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم خواتین کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب کچھ اچھا کرتے ہوئے بھی زندگی میں وہ کچھ اچیو نہیں کر پاتی جو شاید ہمیں کر لینا چاہیے، یا اتنی زیادہ ہم ذہنی طور پہ پرسکون اور کامیاب نہیں ہو پاتی۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور دیکھتے ہیں ایسے کون سے 5 پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھے یہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ جو وائس اوور کرتی ہیں ویڈیو کا، اس کے لیے کون سی ایپ یوز کرتی ہیں۔ میں کوئی ایپ یوز نہیں کر رہی ہوتی، میں سمپل وائس اوور اپنا کرتی ہوں۔ جس ایپ میں ایڈٹ کرتی ہوں میں اسی میں ہی وائس اوور کرتی ہوں، اور میں اس کے لیے الگ سے کوئی بھی نہ تو مائک یوز کر رہی ہوں اور نہ ہی اس کو میں کچھ چینجنگز میں لے کے آ رہی ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے میری آواز ہے اسی طرح سے بات کر رہی ہوتی ہوں۔ بس تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کو کس طرح سے ہولڈ کرنا ہے، صرف یہ اگر آپ پراپرلی کر لیں تو وائس اوور بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی، آپ لوگ وہاں سے جا کے اور چیک کر سکتے ہیں۔ مجھے جس ویڈیو نے اس میں سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہوا تھا، مریم پرویز کی ایک ویڈیو تھی، جس میں شاید اس کی بہت پرانی ویڈیو ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں نا اس نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ نے موبائل فون کو ہی صرف پکڑ کے وائس اوور کر لینا، تو وہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، تو سمپل وائس اوور ہے۔ اچھا جی جناب، یہ تو بات ہو گئی چینل کے حوالے سے، اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ سب سے پہلی غلطی جو خواتین کرتی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں نا ڈسپلن نہیں ہوتا۔ دیکھیں، زندگی میں نا منظم ہونا، ڈسپلنڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ایک پراپر وے پہ نہیں ہوگی، آپ ڈسپلنڈ نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی زندگی میں کامیابیاں بہت ہی مشکل ہو جائیں گی۔ تو اپنی زندگی میں ایک ڈسپلن لے کے آئیے، اور ڈسپلن کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے؟ آپ نے اپنی ذات سے ڈسپلن کو سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے روٹین سے ڈسپلن کو سٹارٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی کوئی پراپر روٹین نہیں ہے نا، اس کا مطلب آپ ڈسپلنڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ صبح آپ نے کس ٹائم سو کے اٹھنا ہے، جس ٹائم بس دل کیا اٹھ گئے، الارم بج گیا، اس کو بند کر دیا، اور بس جناب زندگی چلے جا رہی ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے، تو پھر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اپنی زندگی کو منظم کیجئے، اپنی لائف کو روٹین پہ لے کے آئیں، چیزوں کو ڈسپلنڈ وے میں لے کے جائیں، اپنے ٹائمنگز رکھیں کہ صبح آپ نے کس ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم اٹھ کے آپ نے کیا کام سب سے پہلے کرنا ہے۔ جیسے میں اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جناب پانی پئیں صبح اٹھ کے، تو یہ چیزیں نا ڈسپلن میں ہی آتی ہیں۔ جب یہ چیزیں آپ کے روٹین میں آ جائے گی، پھر آپ کے بہت مسئلے جو ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، بہت سے مسائل ختم ہوں گے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں جی ویٹ لاس کرنے کی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ویٹ لاس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ڈسپلن ہی نہیں ہے، نہ کھانے کی روٹین ہے، نہ ڈائٹ کی روٹین ہے، نہ جناب واٹر انٹیک کی روٹین ہے، ایکسرسائز تو ظاہرہ پھر ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو سب چیزوں کو ڈسپلن میں لے کے آئیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ڈسپلن ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے بارے میں پڑھ لینا، یا آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیں، وہ آپ کو یہی بات کہیں گے کہ جناب ہماری لائف میں ہر چیز روٹین میں تھی۔ کوئی آپ ایسا انسان نہیں دیکھیں گے کامیاب زندگی میں جو بس رینڈم چل رہا ہے، جس کی زندگی میں کوئی چیز پراپر وے میں نہیں ہے۔ سو اپنی چیزوں کو پراپر وے میں لے کے آئیں، روٹین میں لے کے آئیں، اور ڈسپلن میں لے کے آئیں۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 2، وہ خواتین بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جن میں بہت نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ یقین کیجئے، اتنی نیگیٹیوٹی میں نے دیکھی ہے عورتوں میں کہ ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن وہ محض اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ سو اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹیو ہے نا، تو آپ کو ہر پازیٹیو چیز میں بھی برائی اور کیڑے ہی نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی خاتون ہیں تو پھر آپ کو زندگی میں پازیٹیوٹیز ہی نظر آئیں گی۔ سو اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹیز کو ختم کیجئے، زندگی میں اچھا سوچیں، اچھا سوچیں گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ دیکھیں، وہ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا نا کہ جب آپ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی مجھے ڈائلاگ نہیں یاد، تو کائنات کی ہر چیز آپ کو فورس کری ہوتی ہے اس چیز کی طرف۔ تو یہ صرف ڈائلاگ نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہوتا ہے۔ آپ جس چیز کی طرف اپنا ذہن لگا رہے ہوتے ہیں نا، آپ کی ساری انرجیز اسی چیز کی طرف لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف اپنی انرجیز لگائیں گی نا، تو آپ کو ہر چیز زندگی میں نیگیٹیو ہی نظر آئے گی، سب چیزیں آپ کو غلط ہی ہوتی نظر آئیں گی۔ اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی خاتون ہیں، آپ ہر چیز میں ایک اپرچونٹی دیکھنے کی خاتون ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ہر چیز میں اپرچونٹیز ملیں گی۔ آپ اچھی چیز سلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گی تو اچھی چیز آپ کو خود بخود آپ کی طرف بڑھے گی۔ سو اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں تاکہ آپ ایک کامیاب خاتون بن سکیں۔
اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ خدا را اس چیز سے جان چھڑوا لیں، اس چیز کو ختم کر دیں۔ یہ چیز آپ لوگوں کی زندگیوں میں زہر بھر رہی ہے، یہ چیز آپ لوگوں کو تنہا کر دے گی، آئسولیٹ ہو جائیں گے آپ اس دنیا سے، اور لوگ آپ کو نہیں پوچھیں گے پھر ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے۔ اور وہ چیز ہے جناب ایگو، انا۔ یہ جو اپنی انائیں، اپنی ایگوز ہیں نا، ان کو ختم کر دیں۔ یہ ہم نے جو اپنے ارد گرد اپنے انا کے بت بنا لیے ہیں نا، اور ہم ان بتوں کے پیچھے چھپ گئے، آپ سمجھ لیں ہم نے ان کے پیچھے چھپ کے نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس اب سکون میں آ گئے، حالانکہ ہم وہ نظریں چرا رہے ہوتے ہیں دنیا سے، محض اپنی انا کو آگے رکھے۔ تو یہ انا کے بت خدارہ توڑ دیں، ان اناؤں سے باہر نکل آئیں۔ زندگی میں کچھ نہیں رکھا، یہ انائیں ساتھ لے کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پیچھے جو ہے نا کوئی ہمیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، میں کل ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جناب ایک بندہ مر جاتا ہے نا، اس کے بعد ایک عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ عام معافیاں اس طرح نہیں ملتی میری بہنوں، یہ کسی کے دل میں جو بات لگی ہوگی نا، اور آپ نے محض اپنی انا کی وجہ سے اس سے 2 لفظ معذرت کے نہیں بولے، آپ نے شرمندگی محسوس نہیں کی، تو یہ یقین کر لیں کوئی اگر زبان سے اس ٹائم پہ نا، آخری ٹائم پہ کوئی کہہ بھی دے کہ جی ہم نے معاف کر دیا، تو اس کے دل سے بات نکلنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ برا کیا ہوگا اس کے دل سے بات نہیں نکلے گی۔ تو خدارہ اپنی ایگوز کو ختم کر دیں، اناؤں کو ختم کر دیں، اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو اچھا رکھیں لوگوں کے ساتھ۔ جو لوگ آپ سے اچھے طریقے سے ملنا چاہتے ہیں ان سے اچھے طریقے سے ملیے، صرف اپنی انا کی وجہ سے لوگوں سے دوریاں مت اختیار کیجیے۔ مجھے نا ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ جی آپ نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں، آپ لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ آپ رشتہ داریاں ختم کر دیں، لوگوں سے ملنا ختم کر دیں۔ خدارہ ان باتوں کی طرف مت جایا کریں، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی ہوتی، میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں جو اس طرح کی ہوتی ہے میں یہی بات کہہ رہی ہوتی ہوں۔ اپنی بھرپور کوشش کیجیے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں، لیکن ہاں اگر آپ کی زندگی میں ایسے نیگیٹو، ایسے ٹاکسک قسم کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں رہ پا رہے، جو آپ کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اور جو آپ کی زندگیوں میں زہر کھول رہے ہیں، ان سے آپ دوری اختیار کر لیجیے۔ لیکن جو لوگ اچھے ہیں اور محض آپ اپنے برے کی وجہ سے، مطلب آپ کچھ اپنے ذہن میں آپ ان کے بارے میں کچھ غلط سوچ کے، یا کسی کے بھڑکانے سے، یا کسی نیگیٹو انسان کے بیچ میں آنے سے آپ ان کے ساتھ اگر اپنے تعلقات خراب کر چکے ہیں، تو خدارہ اپنے تعلقات اچھے کر لیں۔ سب سے بہترین چیز اپنے رشتہ داروں سے بہترین سلوک اور صلہ رحمی ہے، سو صلہ رحمی کو اختیار کیجیے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب اس بارے میں بالکل کلیئر ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اچھا جی، اگلی چیز، جو اگلی وجہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کامیاب نہیں ہو پا رہی ہوتی، وہ یہ ہے جناب کہ وہ چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ زندگی دیکھیں تبدیلی کا نام ہے، آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، آنے والے وقت میں کچھ اور ہوگا، تو آپ نے زندگی میں تبدیلی کے ساتھ چلنا ہے۔ اچھا، بعض خواتین کو نا میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں زندگی میں لاتے ہوئے نا بہت ڈرتی ہیں کہ جناب اگر نا ہم کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، ہسبینڈ کوئی نئی جاب کرنے لگے ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ دیکھیں توکل سب سے پہلی چیز ہے، توکل کیجئے۔ کوئی زندگی میں نئی تبدیلی لانا چاہ رہی ہیں تو پورے توکل کے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور میں زندگی میں جو تبدیلی لینا چاہ رہی ہوں، یا میرے ہسبینڈ لینا چاہ رہے ہیں، یا ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کچھ ڈیسیژن لے رہے ہیں زندگی کو چینج کرنے کے لیے، زندگی میں چینجز لانے کے لیے، سو اس پہ ایکسیپٹ کیجئے ان چینجز کو۔ اگر آپ 1902 والی سوچ لے کے اور 2026 میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گی نا، تو وہ آپ نہیں ہو سکیں گی۔ اپنے ساتھ ساتھ تبدیلی کے ساتھ چلیں، زندگی میں جو کچھ چینج ہو رہا ہے، جس طرح سے چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلیں۔ ایوولوشن کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ایک مائنڈ سیٹ جو ہم نے اپنے دماغ میں چیزیں سوچی ہوئی ہیں بس ہم اسی کے حساب سے چلیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سو خود کو چینج لے کے آئیں، خود میں چینج لے کے آئیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا چینج میں آپ کو بتاؤں، اپنے آپ میں چینج لے کے آئیں۔ آپ کی لکس ہے نا، ذرا سا ان کو چینج کر کے دیکھیں، آپ کو کتنا اچھا فیل ہوگا، دیکھنے والوں کو کتنا اچھا لگے گا، دیکھنے والے آپ کی تعریف کریں گے کہ ہاں تم نے تھوڑی سی لک اپنی چینج کی، تم میں بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ سو اسی طرح سے تبدیلی آپ کے ارد گرد ہر چیز میں آنی چاہیے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کے ساتھ سٹک نہ ہو جائیں کہ ہم چپک جائیں چیزوں کے ساتھ کہ بس جی یہی ہے ہماری زندگی میں اور یہی رہے گا، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، زندگی میں تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کیجیے اور کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کیجیے۔ اچھا جی، لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے جناب کہ ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔ ہم خواتین نا ایک غلطی بہت زیادہ کرتی ہیں، اکثر خواتین کرتی ہیں کہ جی ہم ہر چیز میں نا پرفیکٹ ہوں، ہمیں ہر بندہ کہے واہ جناب اس کی تو کوکنگ بھی بہت اچھی ہے، پرفیکٹ، اس کا گھر ہر وقت سلیقے سے سیٹ رہتا ہے، پرفیکٹ، بچے بڑے اچھے جو ہے نا ویل مینرڈ ہیں اور اچھے گریڈز لے رہے ہیں، پرفیکٹ۔ تو پرفیکٹ خاتون بننے کی کوشش خدارہ نہ کریں، آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی چیزیں کبھی کبھی نہیں بھی اس طرح جا رہی ہوتی ہیں جس طرح سے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی گھر اگر بکھرا ہوا ہے، نہیں سمٹ پا رہا آپ سے، نہیں سمیٹا جا رہا، بچے ذرا گھر میں پھیلاوا پھیلا رہے ہیں، جیسے بچوں کی چھٹیاں، چھوڑ دیجئے۔ ضروری نہیں ہے ہر وقت ہر چیز اپنی جگہ پہ ہی آپ کو ملے، بچوں والا گھر ہے تو چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، آپ کے کھانے میں نمک مرچ اوپر نیچے ہو سکتا ہے،
کیونکہ بہرحال پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے نا. سو پرفیکشن کے چکر میں اپنے ذہنی سکون کو خراب مت کریں. ہر چیز ہر طرح سے اچھی نہیں ہو سکتی, چیزوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اوپر نیچے, ان کو ایکسیپٹ کیجیے. اور اپنی زندگی میں پرفیکشن لانے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے, لیکن اس پرفیکشن کے پیچھے اپنا ذہنی سکون خراب کرنا وہ غلط ہے. سو اپنے ذہنی سکون کو خراب مت کیجیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اپنے ذہنی سکون پہ کوئی کمپرومائز مت کیجیے, تبھی آپ کامیاب ہو سکتی ہیں. اور ایک کامیاب عورت جو ہوتی ہے نا وہی خوبصورت عورت ہوتی ہے. تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے تھوڑی سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, ضرور لے کے آئیے گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو میرا کمنٹ سیکشن اوپن ہے, آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.